MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواہ ابی داؤد۔ معزز بھائیوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی کھانے کی حاضری کے وقت میں نماز نہ پڑھے، یعنی ایک آدمی کام کر کے گھر کو تھکا ماندہ لوٹا ہوا ہے، اب اس کے سامنے نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے اور کھانا بھی حاضر ہے، تو شریعت نے کہا کہ تم پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد نماز پڑھو۔ پہلے کھانا کھائیں گے نماز پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ تمہاری نماز میں خشوع رہے گا، تمہارے نماز میں اطمینان و سکون رہے گا، اور اللہ کی عبادت جو ہے اطمینان اور خشوع کے ساتھ ادا کرو گے۔ اور اگر کوئی آدمی کھانا حاضر ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، شدت بھوک ہے، اسے نماز کے لیے آ جاتا ہے، اب جب نماز میں کھڑا ہوا ہے تو اس کی خیالات جو ہے کھانے کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی پوری نماز میں ہی سوچ ہوتی ہے، اور اس کی نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوا کرتا جو خشوع و خضوع کے نماز میں مطلوب ہوا کرتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ آپ کو شدت بھوک لگی ہوئی ہے، بقدر ضرورت تمہیں نماز کو آنے سے پہلے کھانا کھا کے آنا چاہیے۔ یہ وہ آدمی کے لیے جو شدت بھوک لگی ہوئی ہے، عام انسان کے لیے اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو کھانے کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو ترجیح دیے۔ تو اس لحاظ سے اگر کسی انسان کو شدت بھوک لگی ہوئی ہے، شریعت نے کہا کہ پہلے کھانا اطمینان سے کھا لو، بعد میں نماز پڑھ لو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، کہ کوئی بھی آدمی پیشاب اور پاخانے کے اسے حدث کا واقع ہونے کا اسے اندیشہ ہے، پھر بھی نماز کے لیے آیا ہے، کہا کہ ایسا مت کرنا، پہلے پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھو۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی جماعت کے چھوٹ جانے کے اندیشے سے، پیشاب اور پاخانے کے آنے کی وجہ سے بھی پھر بھی نماز کے لیے آ کے کھڑ جاتا ہے، اور اس کی نماز میں اطمینان و سکون نہیں ہوا کرتا، جو خشوع و خضوع شریعت میں مطلوب ہے اس کی نماز میں نہیں ہوا کرتا۔ کہا کہ تمہیں اگر اس طرح کا حدث واقع ہونے کا اندیشہ ہے تو شریعت نے کہا کہ پہلے ضرورت پورا کرو، اس کے بعد نماز کے لیے آیا کرو۔ تو اس لحاظ سے شریعت ہمیں پیاری تعلیمات دیتی ہے کہ انسان کھانے کے حاضری کے وقت میں جب شدت بھوک لگی ہوئی ہو یا اسے طہارت کو حاصل کرنے کا موقع آیا ہو تو شریعت نے کہا پہلے کھا لو، پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حضرت الصلاۃ وَبِأَحَدِكُمْ الْخَلَا فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت حاضر ہو جائے، اگر تمہیں پیشاب کے آنے کا خوف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے پیشاب سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد نماز کے لیے آنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو شریعت کی مزاج کو سمجھتے ہوئے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری نمازوں کو ہمیں ویسے بنانے کی توفیق نصیب فرما جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔